یہ وہ پہلے والی MQM نہیں ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے بس. تیرا تو گیم بجانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار درود و سلام محمد والے محمد پہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل تھا MQM پاکستان کا جلسہ، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کو ایک دفعہ پھر جھٹلایا نہ جائے. مجھے MQM پاکستان کے کسی بھی جلسے سے یا کسی ویژن سے کوئی بیر نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف یہ کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے قائد کو، سابقہ قائد کو جھوٹا کیوں قرار دیا جاتا رہتا ہے، دیا جاتا ہے سوری. تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے ظاہر ہے کہ میں نے کہا یار چلو کوئی پازیٹیو بات ہوگی. اب پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ ظاہر لا قانونیت ہے، کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ہیں، بچے گٹر میں گر رہے ہیں، کراچی والوں کو حقوق نہیں دیا جا رہا، مردم شماری کی بات آتی ہے تو اس میں پورا نہیں گنا جا رہا. بالکل ایسی حقیقت ہے. کراچی میں کراچی کی عوام کو اگر گنا جائے خالی تو میرا خیال میں 1.5-2 کروڑ تو وہی ہوگی. کراچی ہے باسی جو ہے کم از کم 1-1.5 کروڑ تو ہوں گے یا 2 کروڑ ہوں گے. لیکن باقی جو اور لوگ آئے ہوئے ہیں جو KPK سے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، بلتستان سے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بھی گنتی اگر کی جائے جو یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے، یہاں کے شناختی کارڈ جن کے پاس ہیں، تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایک اچھی خاصی آبادی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کیا ہر کوئی بندہ یعنی کہ جماعت اسلامی ہو گئی یا آپ ہو گئے یا میں ہو گیا یا ANP ہو گئی، تو ان سب کا یہی ہے مطالبہ کہ بھائی کراچی کی عوام کو حقوق دیے جائیں، وہ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو جو بھی فنڈنگ وغیرہ لیتی ہے جیب میں زیادہ جا رہا ہے، کام کہیں ہو نہیں رہا. میں ظاہر ہے کہ دیکھ رہا ہوں، مسلسل رپورٹ بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ہائی وے کے حالات خراب ہیں، سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں. جمالی پل والا جو راستہ ہے، جو سروس روڈ ہے، نہیں بندہ آرام سے وہاں گزر سکتا. کوئی مجبوری میں کوئی ایمبولینس وغیرہ جا رہی ہو تو وہ تو بندہ آدھا وہیں راستے میں ہی جو ہے وہ بچتا ہوا بندہ بھی مر جائے، ایسے حالات ہے سڑکوں کی. ٹھیک ہے. پانی کا نظام، یہ آپ کبھی سوچے ہیں کہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہوتا، یہاں کراچی میں ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی یہ ہوگا کہ پھر اب رمضان شروع ہو جائیں گے تو آپ کو گیس ملے گی بھی 4 بجے، اور 4 بجے سے لے کے جو ہے وہ 9 بجے تک گیس ملے گی. پھر اس کے بعد آپ کو جو سحری کے ٹائم ہے اس پہ گیس ملے گی. مطلب یہ دھاندلیاں ہیں، بدماشیاں ہیں. پھر جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت میں جو ہوا وہ آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں. رحمان ملک صاحب ہیں یا اور کوئی، ان لوگوں نے جو چیزیں وہ پلانٹ کر کے گئے نا، آج تک وہی پلانٹ ہوئی ہوئی ہیں اور تناور درخت بن گئے وہ سارے کے سارے. ان کی جڑیں جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں. اس تمام نظام سے، اس تمام فرسودہ نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ یعنی کہ MQM پاکستان ہو، آفاق احمد صاحب ہوں، الطاف حسین صاحب ہوں یا جماعت اسلامی ہو، وہ آواز اٹھا رہی ہے. لیکن مسائل یہ ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی بھی بات آتی ہے، مصطفیٰ کمال اٹھ کے کہہ دیتے یہ وہ والی MQM نہیں ہے جو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنا. اچھا، کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنا، اس زمرے میں یہ کیا جا رہا ہے، یہ محاورہ استعمال کیا ہے، یہ کہاوت محاورہ ہی ہے بیسیکلی کہ آپ نے جو ہے وہ MQM جو الطاف حسین صاحب کی تھی وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا اور گلاس توڑا 12 آنا. مطلب وہ کام بھی کچھ نہیں کر رہے اور اپنی ذمہ داری لے رہے، مطلب اپنے کیے بتا رہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو کمال صاحب آپ نے اسی جلسے میں یہ بھی کہا کہ ہماری 30 سال کی محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی. تو آپ کی بھی 30 سال کی محنت برباد ہو گئی، نسرین جلیل کی بھی 30 سال کی محنت برباد ہو گئی، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کی محنت برباد ہو گئی، ٹائم برباد ہو گیا. تو بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا کہ آپ پتنگ کا نشان اور یہ جھنڈے کا یہ کلر ہٹا کے اپنا وہ کرتے. جیسے آپ نے PSP بنائی تھی، آپ اسی میں رہتے، آپ کیوں یہاں پر آئے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی وزارت کو جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ. اوکے فائن، آپ ریزائن کر دیجئے، ہم لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کے قلم میں انک ختم ہو گئی ہے تو ہم یہاں سے ڈالر کا بہترین جو انک ہوتی ہے وہ آپ کو بھیج دیتے. بلو بتائیے گا، بلیک بتائیے گا، گرین بتائیے گا یا ریڈ بتائیے گا، آپ کو بھجوا دی جائے گی وہ. ٹھیک، یہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہے، آپ ریزائن کیجئے اور جو وہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیے. حکومت کا وفاق کا حصہ آپ ہیں، لیکن کام آپ نے یا آپ کی پارٹی نے 10 سال کے اندر کوئی بھی کام نہیں کیا ہے. اچھا،
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے کوئی کام نہیں کیا. الطاف حسین ہفتہ صفائی الطاف حسین کے دور میں نہیں منائی جاتی تھی، یہ تو کسی اور نے کیا تھا نا، آپ نے کیا تھا. اور جو کیا کہتے ہیں بچت بازار، فری بازار لگایا تھا کہ جس کو جتنا راشن چاہیے وہ اٹھا لے، وہ بھی آپ نے کیا تھا، الطاف حسین نے نہیں کیا تھا. جو ہمارے جتنے بھی پارکس ہیں، فیملی پارکس ہیں، ان کی تعمیرات جو ہیں وہ بھی آپ نے نہیں کی تھی. آپ نے کی تھی، انہوں نے، الطاف حسین صاحب نے تو نہیں کی ہوں گی نا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو ایونٹس ہوا کرتے تھے، جو کیا کہتے ہیں کہ یہاں ایک رونقیں لگی ہوئی تھی اور ہر سڑک کوئی ٹوٹ جاتی تھی تو صبح اٹھ کے دیکھتے تھے بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ بھی آپ نے کیا، الطاف حسین نے نہیں کیا. ٹھیک، آپ وہی مطلب وہی الطاف حسین ہے کہ جس نے عورتوں کو حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، آپ نے کی نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم مان گئے. وہی الطاف حسین ہے کہ جس نے سڑک سے اٹھا کے اور بے روزگاروں کو جو ہے وہ نوکریاں بھی دلوائیں، اور اسمبلی میں اور ایوان صدر میں، جو ایوان صدر، ایوان جو سوری ہوتا ہے، اس میں پہنچایا. وہ آپ نے کیا ہے، وہ الطاف حسین نے نہیں کیا. بالکل ہم مانتے ہیں. تعلیمی نظام دنیا کے پورے پاکستان کا سب سے بہترین تعلیمی نظام جو ہے وہ کراچی کا ہوا کرتا تھا، وہ بھی آپ کے مرہون منت ہے. الطاف حسین کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ لانے والا فاروق ستار صاحب کو لانے والا، خالد مقبول صدیقی صاحب کو لانے والا، حیدر عباس رضوی صاحب کو لانے والا، رضا ہارون صاحب کو لانے والا، یہ نسیم جلیل جو خاتون ہے ان کو لانے والا، وہ شجاعت ہاشمی تھی، کیا نام تھا ان کا، خاتون ایک اور تھی، ان کو بھی لانے والا ہی. تو کوئی آپ نے مطلب الطاف حسین کا تھوڑی کارنامہ ہے، یہ تو آپ لوگ کا کارنامہ ہے. آپ لوگ خود سے اگ کے آئے نا، ہے نا، ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مان لیا آپ کی بات. اور کیا کہتے ہیں کہ جو یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس کو مینٹین کر کے رکھنا، وہ بھی کسی کا کام، الطاف حسین کا کام نہیں تھا، وہ بھی آپ کا ہی کام تھا. یہ سارا سہرا بھی آپ کے سر پہ چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں. کبھی جو ہے وہ بچے اغوا ہو رہے تھے، نہیں ہو رہے تھے، سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ تھی، وہ بھی الطاف حسین نے نہیں کیا، وہ بھی آپ نے کیا تھا. سب چیزوں کا سہرا آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ایسا ہو گیا کہ اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو گیا. تو اب تو ابھی بھی تو آپ ہیں نا سر، میرے بھائی، میری جان، میرے جگر کے پھیپھڑے کے ٹکڑے. یہ 10 سال سے تو آپ براجمان ہیں یہاں کی کرسیوں کے اوپر. آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ نے کسی میں الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہو، بائیکاٹ کیا ہو یا جو بھی کیا ہو، یا آپ آئے یا آپ نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں اور 2024 میں آپ نے واپس لے لی، یہ سارا کا سارا معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کارنامے کی اب 10 سال کے کارنامے کوئی آپ گنوا دیجئے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. یونیورسٹیاں بھی الطاف حسین نے نہیں بنوائی تھی، 11واں بتا رہا ہوں، یونیورسٹیاں بھی الطاف حسین نے نہیں بنوائی تھی، آپ نے بنوائی. اسپتال بھی کراچی میں جو وہ آپ نے بنوائے، الطاف حسین نے نہیں بنوائی. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، بوری بند لاشیں، ڈرلنگ، ایلفیاں ڈال ڈال کے لوگوں کو مارنا پیٹنا، یہ ساری چیزیں، اغوا برائے تاوان وغیرہ، وہ بھی آپ نہیں کیا ہوگا نا. پھر تو الطاف حسین نے جب کوئی کام ہی نہیں کیا ہے تو پھر یہ کام بھی تو آپ کے ہی سر پہ آنے چاہیے نا میرے حساب سے. مطلب میں تو ایک آپ کا سپورٹر ہوں، میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور مجھے یہ باتیں کلیئر ہو جائیں تو میں جو مزید جو آپ نے سے 4 بندے ہیں یا 12 بندے، 10-12 بندوں میں کھڑے ہو کے یہ سارے کے سارے احسانات گنوا دوں کہ بھائی ایم کیو ایم پاکستان نے یا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کارنامے کیے ہیں جن کا سرا جو ہے ہم لوگ بلا وجہ میں الطاف حسین صاحب کے سر کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. پھر ہم کھل کے مخالفت کریں گے الطاف حسین صاحب کی کہ نہیں، الطاف حسین تو واقعی میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہم پاگل ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں پاگل؟ عوام کو سوچے کہ شاید کراچی کی عوام پنجاب کی عوام کی طرح ہے، سوری ٹو سے، یا سندھ کی عوام کی طرح ہے کہ جو اپنے نون لیگ کے کیے ہوئے وہ کارنامے جس سے ملک کا سر شرم سے جھک جائے تو وہ جو ہے وہ بھلا بیٹھے، یا عمران خان کی کرتوتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سر شرم سے جھک گیا ہے پورے ملک کا، پوری امت کا، تو وہ بلا بیٹھے اور جو ہے وہ ہم کہیں ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. تو اگر الطاف حسین کے یہ سارے کارنامے نہیں تھے جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، اور واٹر بورڈ کا معاملہ، کہ الیکٹرک کا، کہ ای ایس سی تھا نا پہلے، تو وہ سوئی گیس وغیرہ کا معاملہ، یہ سارا کا سارا جب ایک توازن سے چل رہا تھا تو وہ الطاف حسین کے سر پہ نہیں، وہ بھی آپ کے سر پہ ہی ہے. تو پھر یہ واقعی میں یہ جو سارے جو میں نے کارنامے گنائے بتہ خوری وغیرہ کے، یہ بھی آپ کے سر پہ ہوئے. کلفی والا آ گیا ہے، کلفی تو نہیں کھانی ہے لیکن اس نے آ کے ضرور بجانا ہوتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور پسند آئی ہو کسی کو تو پھر بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں.
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. جیے مہاجر.